بہت بیش قیمتی، میں نے سب سمیٹے اور مکے مدینے والے زرد رومال میں باندھ لیے۔ 50-60 ہزار روپے کا مال ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا ہی چاہیے تھا۔ اچانک دوسرے کمرے سے ایک بوڑھیا پارسی عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر پولی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے بھرا ہوا پستول نکال کر تان لیا۔ اس کی پولی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور زیادہ پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے سیدھا سا جواب دیا، چوری کرنے۔ او! بڑھیا کے چہرے کی جھریاں مسکرانے لگی۔ تو بیٹھو، میرے گھر میں تو نقدی کی صورت میں صرف 1.5 روپیہ ہے۔ تم نے زیور چرایا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے، کیونکہ ان زیوروں کو صرف کوئی بڑا جوہری ہی لے سکتا ہے، اور ہر بڑا جوہری انہیں پہچانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یا الہی، یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں نے چوری کی ہے اور بڑی ہی مسکرا کر مجھ سے باتیں کر رہی ہے، کیوں؟ لیکن فوراً اس کیوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جب ماتا جی نے آگے بڑھ کر میرے پستول کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا اور اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دی۔ اس وقت خدا کی قسم میرا جی چاہا کہ گٹھری ایک طرف پھینکوں اور وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر وہ تسمہ یا عورت نکلی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں مطلقاً ہل جل نہ سکا۔ اصل میں میرے ہر رگ و ریشے میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف سرایت کر گیا تھا۔ میں اسے ڈائن سمجھنے لگا تھا جو میرا کلیجہ نکال کر کھانا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں کسی عورت کا دخل نہیں تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 30 برس میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر پہلی رات جب میں چوری کرنے کے لیے نکلا تو مجھے یہ پھپھا کٹنی مل گئی، جس نے مجھ سے عشق کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی جان کی قسم، میرے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ وہ بہت ہی کریل منظر تھی۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماتا جی مجھے بخشو، یہ پڑے ہیں آپ کے زیور، مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا، تم نہیں جا سکتے، تمہارا پستول میرے پاس ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی جنبش کی تو میں ڈز کر دوں گی، یا ٹیلی فون کر کے پولیس کو اطلاع دے دوں گی کہ وہ آ کر تمہیں گرفتار کر لے۔ لیکن جانے من ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ابھی تک کنواری رہی ہوں۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں کہ ٹن ٹن شروع ہوئی۔ دور کوئی کلاک صبح کے 5 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں نے بڑی بی کی تھوڑی پکڑی اور اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں کا بوسہ لے کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں عورتیں دیکھی ہیں، لیکن خدا واحد شاہد ہے کہ تم ایسی عورت سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ تم کسی بھی مرد کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی چوری تمہارے مکان سے شروع کی۔ یہ زیور پڑے ہیں، میں کل آؤں گا، بشرطے کہ تم وعدہ کرو کہ مکان میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ بڑھیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ضرور آؤ، تم اگر چاہو گے تو گھر میں ایک مچھر تک بھی نہیں ہوگا جو تمہارے کانوں کو تکلیف دے۔ مجھے افسوس ہے کہ گھر میں صرف 1 روپیہ اور 8 آنے تھے۔ کل تم آؤ گے تو میں تمہارے لیے 20-25 ہزار بینک سے نکلوا لوں گی۔ یہ لو اپنا پستول۔ میں نے اپنا پستول لیا اور وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ پہلا وار خالی گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں اور کوشش کرنی چاہیے، قرض ادا کرنے ہیں، اور جو میں نے پلان بنایا ہے اس کی تکمیل بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ایک جگہ اور کوشش کی۔ سردیوں کے دن تھے، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب سب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک مکان کا پتہ تھا کہ اس کا جو مالک ہے بڑا مالدار ہے، بہت کنجوس ہے، اپنا روپیہ بینک میں نہیں رکھتا، گھر میں رکھتا ہے۔ میں نے سوچا اس کے ہاں چلنا چاہیے۔ میں وہاں کن مشکلوں سے اندر داخل ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال پہنچ گیا۔ صاحب خانہ جو ماشاءاللہ جوان تھے سو رہے تھے۔ میں نے ان کے سرہانے سے چابیاں نکالی اور الماری کھولنا شروع کر دی۔
ایک الماری میں کاغذات تھے اور کچھ فرنچ لیدر۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ شخص جو کمارا ہے فرنچ لیدر کہاں استعمال کرتا ہے۔ دوسری الماری میں کپڑے پڑے تھے، تیسری بالکل خالی تھی۔ معلوم نہیں اس میں تالا کیوں پڑا ہوا تھا، اور کوئی الماری نہیں تھی۔ میں نے تمام مکان کی تلاشی لی لیکن مجھے ایک پیسہ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا اس شخص نے ضرور اپنی دولت کہیں دبا رکھی ہوگی، چنانچہ میں نے اس کے سینے پر بھرا ہوا پستول رکھ کر اسے جھکایا۔ وہ ایسا چونکا اور بدکا کہ میرا پستول فرش پر جا پڑا۔ میں نے ایک دم پستول اٹھایا اور اس سے کہا، میں چور ہوں، یہاں چوری کرنے آیا ہوں، لیکن تمہاری 3 الماریوں سے مجھے ایک دمڑی بھی نہیں ملی، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ تم بڑے مالدار آدمی ہو۔ وہ شخص جس کا نام مجھے اب یاد نہیں مسکرایا، انگڑائی لے کر اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، یار تم چور ہو تو تم نے مجھے پہلے اطلاع دی ہوتی۔ مجھے چوروں سے بہت پیار ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ خود کو بڑا شریف آدمی کہتا ہے، حالانکہ وہ اول درجے کا کالا چور ہوتا ہے۔ مگر تم چور ہو، تم نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے۔ میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد ریفریجریٹر کھولا۔ میں سمجھا شاید میری تواضع شربت وغیرہ سے کرے گا، لیکن اس نے مجھے بلایا اور کھلے ہوئے ریفریجریٹر کے پاس لے جا کر کہا، دوست میں اپنا سارا روپیہ اس میں رکھتا ہوں، یہ صندوقچی دیکھتے ہو، اس میں قریب قریب 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے، تمہیں کتنا چاہیے؟ اس نے صندوقچی باہر نکالی جو یخ پستہ تھی۔ اسے کھولا، اندر سبز رنگ کے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ ایک گڈی نکال کر اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، بس اتنے کافی ہوں گے، 10,000 ہیں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا۔ میں نے گڈی اس کو واپس دی اور کہا، صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے معافی دیجیے، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ میں وہاں سے آپ سمجھیں کہ دم دبا کر بھاگا۔ گھر پہنچا تو سورج نکل چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ چوری کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ 2 جگہ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ دوسری رات کو کوشش کرتا تو کامیابی یقینی نہیں تھی، لیکن قرض بدستور اپنی جگہ پر موجود تھا جو مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ حلق میں یوں سمجھیے کہ ایک پھانسی سی اٹک گئی تھی۔ میں نے بلاخر یہ ارادہ کر لیا کہ جب اچھی طرح سوچوں گا تو اٹھ کر خود کشی کر لوں گا۔ سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، ایک بزرگ آدمی کھڑے تھے۔ میں نے ان کو آداب عرض کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، لفافہ دینا تھا اس لیے آپ کو تکلیف دی، معاف فرمائیے گا، آپ سو رہے تھے۔ میں نے ان سے لفافہ لیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ لفافہ کافی وزنی تھا۔ میں نے اسے کھولا اور دیکھا کہ 100 روپے کے بے شمار نوٹ ہیں، گنے تو 50,000 نکلے۔ ایک مختصر سا رکا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ کے یہ روپے مجھے بہت دیر پہلے ادا کرنے تھے، افسوس ہے کہ میں اب ادا کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ میں نے بہت غور کیا کہ یہ سب کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھ سے قرض لیا۔ سوچتے سوچتے میں نے آخر سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی نے مجھ سے قرض لیا ہو جو مجھے یاد نہ رہا ہو۔ 20,000 اپنی بیوی کو، 15,000 اپنی بیوہ بہن کو، 2,000 قرض کے، باقی بچے 13,000۔ 1,000 میں نے اچھی شراب کے لیے رکھ لیے۔ پہاڑ پر جانے اور دودھ پینے کا خیال میں نے چھوڑ دیا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، اٹھ کر باہر گیا۔ دروازہ کھولا تو میرا ایک قرض ہوا کھڑا تھا، اس نے مجھ سے 500 روپے لینا تھی۔ میں لپک کر اندر گیا، تکیے کے نیچے نوٹوں کا لفافہ دیکھا مگر وہاں کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ چلو جی، اس کے ساتھ ہی جناب اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔